کیا آپ کو پتہ ہے کہ آئنسٹائن کے مرنے کے بعد اس کا دماغ چوری ہوا؟ اس کا دماغ کس نے چوری کیا؟ چوری کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اب وہ دماغ کہاں ہے؟ جانیے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں۔ آئنسٹائن کی وفات امریکی ریاست فلاڈیلفیا کے پرنسٹن ہسپتال میں ہوئی۔ گو کہ اس دن آئنسٹائن کی موت تو ہو گئی، لیکن اس کے دماغ کے لیے یہ دن ایک سفر کا آغاز تھا۔ آئنسٹائن کا دماغ اس دن چوری ہوا اور پھر 60 سال بعد وہ منظر عام پر آیا۔ آئنسٹائن کا دماغ اس کے آخری وقت کے ڈاکٹر تھامس ہاروے نے چوری کیا۔ جب آئنسٹائن کا انتقال ہو گیا تو ہاروے نے بغیر کسی کو بتائے آئنسٹائن کا دماغ کھولا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اگلے 40 سال تک دماغ ہاروے کے پاس ہی رہا۔ جب ہسپتال کے عملے کو یہ پتہ لگا کہ آئنسٹائن کا دماغ غائب ہے تو تفتیش پر پتہ لگا کہ ہاروے نے اسے بغیر آئنسٹائن کے گھر والوں کی رضامندی کے نکال لیا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے ہاروے کو نوکری سے نکال دیا گیا، مگر اس نے پھر بھی دماغ واپس نہ کیا۔ جب ہاروے سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ آئنسٹائن اس صدی کا سب سے بڑا جینیس آدمی تھا، اس لیے اس نے اس کا دماغ نکالا کیونکہ وہ اس پر ریسرچ کرنا چاہتا تھا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کے دماغ میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے اسے دوسروں سے منفرد بنایا۔ لیکن 20 سال تک اسے آئنسٹائن کا دماغ پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ 20 سال بعد آئنسٹائن کے بیٹے نے ہاروے کو اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے فوراً بعد ہاروے نے دماغ کے چھوٹے چھوٹے حصے دنیا بھر کے مایہ ناز سائنسدانوں اور ریسرچرز کو بھجوائے تاکہ دماغ کا تفصیل کے ساتھ معائنہ کیا جا سکے۔ 40 سال گزرنے کے بعد جب سائنسدان دماغ سے متعلق کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکال سکے تو انہوں نے دماغ کے حصے واپس بھیج دیے۔ دماغ کو فلاڈیلفیا کے بائیولوجی کے موٹر میوزیم میں بھجوا دیا گیا۔ آئنسٹائن کا دماغ آج بھی اس میوزیم میں پڑا ہے اور سائنسدان اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی کہ انسانی دماغ کو مزید تفصیل کے ساتھ پرکھا اور جانچا جا سکے۔ تب جا کر آئنسٹائن کی ذہانت کا راز پوری دنیا پر کھل سکے گا۔